اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والا ہوں جو کہ ہر عاشق رسول سنی کے دل کی دھڑکن اور جان اور ان کی پہچان ہے، جن کا کل 25 صفر المظفر کو عرس پاک ہے۔ وہ شخصیت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت ماہی بدعت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تھوڑا سا ان کا تعارف سماعت فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی، بروز ہفتہ بوقت ظہر 14 جون 1856 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رحمۃ اللہ علیہ کی حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر میں جب ہمارا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اس عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا۔ 6 سال کی عمر مبارک میں آپ منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ پہلا بیان کیا، جس بیان پر بہت بڑے علماء نے اور لوگوں نے داد و تحسین آپ کو پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا مقام اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اپنی بچپن ہی کی عمر میں بغداد شریف کی سمت معلوم کر کے پھر پوری زندگی اس طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی، باجماعت آپ 5 جگانہ نماز کا اہتمام فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے تو آپ کے پاؤں کی آہٹ تک بھی محسوس نہ ہوتی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کے تھے کہ آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کے بچپن کا ایک بہت عجیب اور انٹرسٹنگ اور اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کو قرآن پڑھانے کے لیے گھر تشریف لائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایک لفظ پر آ کر مولوی صاحب آپ کو زبر بتاتے تو آپ زیر پڑھتے، وہ زبر بتاتے اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے۔ یہ معاجرہ آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ میں آپ کے پوتے کو زبر پڑھاتا ہوں، یہ زیر پڑھتے ہیں، تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ کاتب کو بلایا جائے جنہوں نے اس کو پبلش کیا۔ تو جب پبلش کرنے والے کو بلایا گیا، جب تحقیق کی گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیر بالکل ٹھیک ادا فرما رہے تھے، بلکہ پبلشر سے پبلش کرتے وقت پرنٹ میں غلطی ہوئی تھی۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے بچپن ہی سے حق اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حافظے کو متعلق خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھا کرتا تھا، تو میرے استاد مجھ کو جو سبق بھی پڑھاتے میں اس کو حرف بحرف فوراً یاد کر لیتا۔ استاد صاحب کہنے لگے، بچے میں تم کو پڑھانے میں مجھے دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا تم جن ہو یا انسان ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل میں انسان ہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے حافظے پہ بچپن ہی سے لوگ حیران تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسا حافظہ پایا کہ لوگ اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عمر میں پہلا فتویٰ دے دیا جب ہمارے بچے ابھی کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچپنے کے وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بہت عجیب اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ اور بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ حافظ قرآن کہتے تھے، اور چونکہ آپ اس وقت حافظ قرآن نہیں تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دورانیہ بنایا۔ نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وضو کر کے سنتیں ادا کرتے، اور سنت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان جو وقت بچتا اس میں آپ قرآن پاک کو یاد کرنا آپ نے شروع کیا۔ آپ نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا تو 30ویں دن 30واں سپارہ آپ نے حفظ کر لیا۔ ایک ماہ میں دورانیہ کی طرح وضو کر کے سنت ادا کرتے ہیں، اور سنت پڑھنے سے فراغت سے لے کے ابتدائی نماز تک جو وقت بچتا ہے عشاء کے وقت، اس میں بیٹھ کے صرف قرآن پاک پڑھتے، اور آپ نے ایک ماہ میں حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ اتنا تیز حافظہ تھا کہ آپ نے یوں ایک ماہ میں اتنے تھوڑے تھوڑے وقت میں آپ نے قرآن پاک یاد فرما لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں اس وقت لوگ آپ کے پاس تشریف لائے، لوگ آ کے کہنے لگے کہ آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں۔ ریاست نان پارا، ضلع بہرائچ، یوپی ہند کے نواب کی مدح میں یعنی تعریف میں شاعر کہہ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے کیا فرمانے لگے؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھ دیا، اور اس شعر میں آپ نے کہا کیا ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب کی جو ہے ان کی آپ مدح میں تعریف میں 2-4 الفاظ لکھ دیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں یعنی آپ نے علم دین حاصل بھی کیا تو وہ بھی صرف امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کے اظہار کے لیے آپ نے حاصل کیا۔ تو آج بھی جو لوگ علم دین کو صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا کمانے کے لیے دین حاصل کرے گا تو اس کا حصہ پھر صرف یہیں پہ ہے، آگے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو جن لوگوں نے دین کے لیے، خالص دین کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے دین اسلام حاصل کیا، وہ آج کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کو دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ آگے میلاد شریف بھی آ رہا ہے، تو میلاد شریف میں بعض اوقات آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سائیڈوں پہ، ادھر کھڑے ادھر کھڑے، چوکڑی ماری بیٹھ کے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھنے کا انداز بہت نرالا تھا۔ جیسے اتحیات کی شکل میں دو زانوں ہم بیٹھتے ہیں، ویسے بیٹھ کے اول تاخیر ساری محفل کو سماعت فرماتے اور باغور سماعت فرماتے، اور بعد میں سلام کے لیے آپ کھڑے ہوتے، تو سر جھکائے پوری محفل سنتے آپ، یعنی پوری توجہ سے ذکر رسول کا بھی ادب کرتے
اور جو عالم دین ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عالم دین کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ بھی ایک تحفہ لے جائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور عشق کی بنا پہ آپ بھی آج تہیہ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ میلاد شریف سنیں گے، باوضو ہو کے بیٹھیں گے، اور اچھے کپڑے خوشبو لگا کے بیٹھ کے آپ باغور عالم دین کی عزت اور تکریم اور ذکر رسول کی تعظیم اور عزت کرتے ہوئے آپ با ادب بیٹھ کے میلاد شریف کی محفلیں اٹینڈ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، غالباً 1000 سے بھی زائد آپ نے کتابیں لکھی اور کتب و رسائل بھی۔ ان میں سے جو مشہور زمانہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کمال ذہانت اور کمال کے موتی اس میں ہیں، جو بندہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ لے، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا پڑھ لے، اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ لے، بخاری شریف مسلم شریف پڑھ لے، تو وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے مفتی بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے موتی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ڈال دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف لکھی، جس 30 جلدیں ہیں، اور اس میں ٹوٹل صفحات 30 جلدوں میں 21,656 اور کل سوالات اور جوابات، سوال پوچھے گئے پھر ان پہ جواب فتوے کی صورت میں دیا، وہ کتنے ہیں؟ 6,847، اور اس میں کل رسائل 206 ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فتوے میں دلائل کا انبار لگا دیے، دلائل کے سمندر ہیں نا جو اعلیٰ حضرت کے فتووں میں موجیں مار رہے ہیں، ایسے فتوے آپ نے۔ تو بالآخر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت نے بہت سارے کلام بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی، رسائل بھی لکھے، پھر مشہور زمانہ ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی لکھا۔ تو 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری مطابق 28 اکتوبر جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی بریلی شریف انڈیا میں ہر عام و خاص کے لیے آپ کے مزار شریف اپنی برکات لوٹانے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور 25 صفر المظفر کو ایک بہت اہم واقعہ بھی ہوا، اعلیٰ حضرت کے وصال کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بھی موجود ہیں، تمام مجلس میں سکوت طاری ہے، یعنی سب خاموش ہیں۔ کہتے کہ اس طرح کی خاموشی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ تو شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادباً گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے، تو آپ فرما دیں کہ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یوحا والی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام احمد رضا خان کا انتظار ہے، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کی خبر بھی مجھے اسی دن ملی جس رات کو مجھے خواب آیا ہے۔ رات کو خواب آیا اور صبح مجھے خبر مل گئی کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا۔ تو
آج اس پورے درس اعلی حضرت، سیرت اعلی حضرت، عشق اعلی حضرت اور عرس اعلی حضرت کا 2022 کا پیغام یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عاشق اعلی حضرت کہتا ہے نا، وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح قرآن سے بھی محبت کرے، نہ صرف محبت بلکہ عشق کرے، عشق بھی نہیں مودت کرے، نماز سے بھی مودت کرے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تا دم آخر اعلی حضرت کے افکار و نظریات پر اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ اعلی حضرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب کڑوی دوائی ہوتی ہے نا، تو ماں اس کو یوں کاندھوں پہ پاؤں رکھ کے اس کا منہ یوں کھول کے تو پھر کھلاتی ہے۔ تو اعلی حضرت عقائد و نظریات کے حوالے سے یوں ہی ہر جو بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اعلی حضرت اس کو ایسے گول گول کے، ایسے منہ کھول کھول کے صحابہ کے متعلق، اولیاء کے متعلق، انبیاء کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق، بناتے رسول کے متعلق عقائد و نظریات اس طرح گول گول کے انسان کو پلاتے ہیں کہ مقدر پہ رشک آتا ہے اس کے، جو اعلی حضرت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت ہی بڑی مثال اس وقت کی بہت بڑی شخصیت، میرے ایمان اور میری جان اور میرے مال کی قبر و حشر کے اندر مالک اور نگہبان شخصیت، میری مراد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ انہوں نے اعلی حضرت کی پہچان کروائی، انہوں نے اعلی حضرت کے افکار و نظریات کو جس طرح امت تک پہنچایا، اور جس طرح امت کو صحابہ کے بغض سے، ازواج رسول کے بغض سے اور بناتے رسول کے بغض سے اور اولیاء کے بغض سے جس طرح دور کیا نا، صاف کیا، وہ انہی کا مقدر تھا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی سیدی امیر اہل سنت کو طویل عمر عطا فرمائے، اور مدینہ شریف میں ایمان کی حالت میں گنبد خضرا پر نظر رکھتے ہوئے ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر صبح قیامت قائم و دائم فرمائے۔ آپ تمام احباب سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر 1 مرتبہ سورت فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھ کے اعلی حضرت کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اس پوری ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور عالم دین میری اگر کہیں پہ غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔